السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر، جہاں ہم تاریخ کے دلچسپ موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آیا صوفیہ، جو نہ صرف ایک عظیم تاریخی عمارت ہے بلکہ ایک شاندار انجینئرنگ کا شاہکار بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عمارت کی مکمل کہانی بتائیں گے، جس میں شامل ہے اس کی ابتدا، تعمیر کا مقصد، انجینئرنگ اور فنون لطیفہ یعنی آرٹ ورک کی تفصیل۔ آیا صوفیہ کی موجودہ عمارت کے مقام پر اس سے پہلے بھی ایک اور بڑی عمارت تھی، جو ایک قدیم رومانی عبادت گاہ تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کلیسا تھا جو 4 صدی عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین اول نے بنایا تھا۔ اس کے بعد اس کی جگہ پر ایک اور بڑی عمارت تعمیر کی گئی، جسے قسطنطین کی دوسری عبادت گاہ کہا جاتا تھا۔ اس عمارت کو بھی کئی بار نقصان پہنچا، خاص طور پر 532 عیسوی میں، جب نیکا فسادات کے دوران اس کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ پھر یہاں پر ایک نئی عمارت کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس وقت پر جب شہنشاہ جسٹینین اول نے اس عظیم عمارت کی تعمیر کا آغاز کیا۔ 532 عیسوی میں جب قسطنطین کی دوسری عبادت گاہ تباہ ہو گئی، اس وقت ایک بڑی سیاسی اور مذہبی ضرورت کے تحت شہنشاہ جسٹینین اول نے ایک نئے عظیم عبادت گاہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کے بدترین فسادات کے بعد لیا گیا، جس میں اس کے مخالفین نے شہر میں بڑے پیمانے پر تخریب کاری کی تھی۔ اس کا مقصد صرف ایک عظیم عبادت گاہ بنانا نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی طاقت اور سلطنت کی عظمت کو ظاہر کرے۔ جسٹینین نے یہ خواب دیکھا کہ وہ ایک ایسی عبادت گاہ بنائے گا جو دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں سب سے عظیم ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان انجینئرز اور معماروں کے بارے میں جنہوں نے اس شاہکار کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ شہنشاہ جسٹینین نے اس مقصد کے لیے مشہور انجینئرز اور معماروں کو منتخب کیا۔ ان میں سب سے اہم 2 نام تھے، میتھیوس اور اسنوفیس۔ یہ دونوں معمار اور انجینئرز اس عظیم منصوبے میں پیش تھے۔ نیکوفورس ایک اور اہم نام تھا جو منصوبے میں شامل تھا۔ یہ انجینئرز اپنی مہارت میں انتہائی ماہر تھے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ایک ایسی عمارت کی تعمیر کریں جس میں دنیا کی سب سے بڑی گنبد ہو اور اس کی عمارت انتہائی مضبوط ہو تاکہ زلزلوں اور قدرتی آفات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آیا صوفیہ کی تعمیر میں استعمال ہونے والی انجینئرنگ تکنیکیں واقعی حیرت انگیز تھیں، اور ان تکنیکوں کا استعمال اس وقت کے معماروں اور انجینئرز کی حیرت انگیز مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ہم ان اہم تکنیکوں کی تفصیل سے بات کریں گے جنہوں نے آیا صوفیہ کو انجینئرنگ کا ایک شاہکار بنا دیا۔ گنبد کی تعمیر۔ آیا صوفیہ کا سب سے اہم اور منفرد حصہ اس کا عظیم گنبد ہے۔ اس گنبد کی قطر 31 میٹر تھی، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گنبد تھا۔ گنبد کو بغیر کسی مرکزی ستون کے رکھا گیا تھا، اور یہ ایک انتہائی پیچیدہ انجینئرنگ چیلنج تھا۔ عمارت کے اندر گنبد کے سپورٹ کرنے کے لیے 40 چھوٹے گنبد رکھے گئے تھے، جو گنبد کے وزن کو متوازن کرتے اور عمارت کے اندر کی فضا کو بھی جاذب نظر بنا دیتے تھے۔ یہ گنبد اس قدر کامیابی سے بنایا گیا کہ اس کا وزن عمارت کے اندر نہ پھیل جائے۔ اس کے ساتھ ہی عمارت کی بنیاد کو بھی اتنی مضبوطی سے بنایا گیا کہ اس کے نیچے زلزلے آنے کی صورت میں عمارت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آیا صوفیہ صرف انجینئرنگ کا شاہکار نہیں، بلکہ اس میں موجود فنون لطیفہ یعنی آرٹ کلچر نے بھی اسے ایک منفرد اور بے مثال عمارت بنایا۔ اس کی دیواریں، چھت، دروازوں اور کھڑکیوں پر جواں آرٹ ورک کی شاندار مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں، جو عیسائی مذہب اور اسلامی ثقافت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ آیا صوفیہ کے اندر جتنے بھی موزیک ہیں وہ اس کی عظمت کا مظہر ہیں۔ ان موزیکوں میں عیسائی مذہب کے مختلف اہم مذہبی شخصیاتوں اور موضوعات کو دکھایا گیا ہے۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر اور مختلف بائبل کی کہانیاں شامل تھیں۔ ان موزیکوں کو انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا تھا اور یہ عمارت کے اندر جا بجا پھیلائے گئے تھے تاکہ مذہبی پیغامات اور اس کے روحانی مقصد کو واضح کیا جا سکے۔ آیا صوفیہ میں استعمال ہونے والے ماربل کو دنیا کے مختلف حصوں سے لایا گیا تھا۔ ان میں مصر، یونان اور اٹلی کے مشہور ماربل شامل تھے۔ اس ماربل کا رنگ بہت شاندار تھا اور اس کا انتخاب عمارت کی جمالیات کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔
اس کے ستونوں پر نقاشی اور سونے کے کام بھی کیے گئے تھے جو عمارت کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے تھے۔ عمارت کے دروازوں اور کھڑکیوں پر سنہری نقاشی کی گئی تھی۔ سونے کا استعمال عمارت کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں اسلامی فنون کا بھی گہرا اثر تھا۔ آیا صوفیہ کی تاریخ میں کئی مرتبہ حملے ہوئے اور اس کی عظمت کو چیلنج کیا گیا۔ ان حملوں کا اثر عمارت کی شکل پر پڑا اور مختلف اوقات میں اس کے بعض حصے تباہ ہوئے یا تبدیل ہوئے۔ صلیبی جنگوں کا حملہ۔ سب سے پہلا حملہ 1204 میں ہوا جب چوتھی صلیبی جنگ کے دوران صلیبی لشکروں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اس دوران آیا صوفیہ کو لوٹ لیا گیا اور اس کے اندر موجود خزانے، اشیاء، آرٹ ورک کی بہت سی چیزوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ عمارت کئی دہائیوں تک تباہ حالی کا شکار رہی۔ سلطان محمد فاتح کا حملہ۔ 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس دوران عمارت کی شکل میں کچھ تبدیلیاں کی گئی اور اس میں اسلامی اشیاء شامل کی گئی جیسے کہ مینار اور محراب۔ اس کے بعد آنے والے عثمانی سلطانوں نے بھی اس کی تزئین و آرائش کا عمل جاری رکھا۔ مسجد میں مینار، محراب اور دیگر اسلامی فنون لطیفہ کا اضافہ کیا گیا اور اس میں ایک نئی روحانیت کا رنگ بھرا گیا۔ آیا صوفیہ کی یہ مسجد کی حیثیت 1935 تک برقرار رہی جب ترکی کے جدید دور کے رہنما مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ 2020 میں اس کی حیثیت دوبارہ مسجد کے طور پر تبدیل کر دی گئی۔ دوستوں، آیا صوفیہ کی کہانی ایک ایسے مقام کی عکاسی کرتی ہے جہاں تاریخ، فنون لطیفہ اور انجینئرنگ کا امتزاج ہے۔ یہ عمارت نہ صرف اس کی تعمیر کی مہارت کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ اس کی تاریخ کے مختلف مراحل میں اس کی اہمیت اور اس کے ارتقاء کو بھی دکھاتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آیا صوفیہ کی تفصیلی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔